چیز سزا دے رہا ہوں، یہ چیز تم کو سزا دے رہا ہوں۔ اے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ میں تمہیں یہ سزا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا دیا کہ تم مرد ہو، تم عورتوں کو دنیا میں رہ کر کھلاؤ گے اور ان کو محنت سے کام کر کے کھلاؤ گے، اور عورتوں کو کیا سزا دیا؟ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دیا کہ تم مہینے کے اندر جو عورتیں ناپاک ہو، یہ سزا اللہ نے دیا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ آج کل کے نوجوان کیرل ممبئی سے آتے ہیں اور آنے کے بعد باپ کی خوف ختم ہو جاتا، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، اب باپ کو دیکھنے کے بعد دل میں سوچتے ہیں میں تو کما رہا ہوں، کمانے والا ہوگا، سگریٹ کھینچتے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، جب تم سگریٹ کو خریدتے ہو 5 روپیے دے کر، اس سگریٹ کو اوپر ذرا نظر ڈالو، خریدتے وقت اتنا بھاری ہوتا ہے، لیکن جب چلایا جاتا ہے ماچس سے تو اس کو کھینچتے 1 منٹ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمہارے جسم جو ہے دنیا کے اندر، تمہاری زندگی گناہ کرتے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا گناہ کرے گا اتنی جلدی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، علماء نے فرمایا ہے اور میرے ملت کے نوجوانوں، بعض روایتوں میں آیا ہے جو بہترین مومن کامل ہوگا، جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہوگا، جو نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا اور شریعت کا ماننے والا ہوگا، اس کے زندگی میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب تم گناہ کرو گے، یاد کرو سگریٹ کو جس طرح تم کھینچتے ہو سگریٹ ختم ہو جاتی ہے، اور جب تم گناہ کرو گے تمہارے قدم گناہ کے جانب بڑھیں گے، اسی طرح تمہاری زندگی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، نئے سال پر تم پارٹی مناتے ہو، نئے سال پر تم پارٹی کرتے ہو۔ میرے قوم کے نوجوانوں، نئے سال پر تم بہت خوشیاں مناتے ہو کہ ہمارا نیا سال آیا۔ اس نئے سال پر نظر ڈالو اور اپنے زندگی کے بارے میں سوچو کہ ہمارے زندگی کے اندر ایک ایسا نیا سال آیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے عمر میں 1 سال کی کمی آ گئی، 1 سال کم ہو گیا۔ اب وہ سال گناہ میں چلا گیا، ہم نے نیکی بھی نہیں کی، ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ اب ہم مر گئے، ہمارے گھر والے ہم کو دفنا دیے، اور دفنانے کے بعد ہمارے ساتھ گیا تو کیا گیا؟ گناہ گیا۔ ہم نے دنیا میں نیکی کی ہی نہیں، تو باز آ جاؤ گناہوں سے، توبہ کرو، تم ایک وقت کی نماز پڑھو، رب کی بارگاہ میں فریاد کرو مولا ہمیں دوسری رکعت اور دوسری وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں ان کاموں سے بچا لے جس سے تیرا محبوب راضی ہو جائے، مولا ان کاموں سے ہمیں بچا لے جس سے تیرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تم ان چیزوں میں دعا نہیں کرتے، تمہارے گھر برکت کیسے ہوگا؟ تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک بے نمازی کی نظر اگر تمہارے گھر کے اوپر پڑ جائے تو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اب چلو مانا کہ ایک بے نمازی کا نظر پڑے تب برکت نہیں ہوگی، لیکن آج کا دور ہے کہ گھروں کے اندر بے نمازی پڑا سڑ رہا ہے، بتاؤ کیسے برکت ہوگی؟ نظر پڑنے والا جا رہا تھا، نظر پڑا، برکت نہیں ہوئی، اور گھر میں جو گھسا بیٹھا ہوا ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو توڑ دیتا ہے، تو اس کو کیسے بتاؤ گے؟ اب سوچو تو صحیح کہ تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ تو پہلے اپنے گھر کے اندر تحقیقات کرو اور اپنے گھر والوں کو
میں سدھار پیدا کرو کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سدھارو پھر دوسروں کو سدھارو. آج تم نہیں بتاؤ گے تو تم یاد رکھنا تم بھی پچھتاؤ گے, اور نہ بتانے والے کو جس کو نہیں بتاؤ گے وہ بھی پچھتائے گا. تب یہی شاعر یہی اشعار تم پر لازم ہو جائے گا. نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میرے قوم کے نوجوانوں, میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت شرف حاصل کیا اس میں رب کعبہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو بھی پڑھتے اور روایت کو بھی پڑھتے, تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایسے مقدس بارگاہ میں آپ لوگوں کو حاضر کر رہا ہوں کہ ایک شخص بہت بڑا قاتل تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا. میرے قوم کے نوجوانوں, آج ایک قتل کر کے آئے اس کو زمانہ تھوپتا ہے, اس کو زمانہ اس طرح الفاظ سے نوازتا ہے, اس طرح کہتا ہے کہ یہ قاتل ہے, اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن اس 99 قتل کرنے والے کا جذبہ دیکھو. رات کو سویا, سونے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں, شاید اللہ مجھے معاف فرما دے. توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا صبح. اب وہ قدم نکالا, اپنا پہلا قدم نکالنے کے بعد ایک راہب سے پوچھا کہ جناب بتاؤ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, بتاؤ میری بخشش ہو جائے گی یا نہیں. تو میرے قوم کے نوجوانوں, آج کے زمانے میں اگر پوچھا جائے تو ہم بھی کہیں گے تیری بخشش نہیں ہو سکتی کیونکہ تو قاتل ہے, تو بہت بڑا گنہگار ہے, تیری بخشش نہیں ہو سکتی. جب اس نے اس انسان نے جب شخص نے جواب دیا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی ہے, تو نے کیسے سوچ لیا, دل میں کیسے خوف لا دیا, یعنی خوف اپنے دل میں کیسے کر لیا کہ میری بخشش ہو جائے گی. تو قربان جاؤ میرے قوم کے نوجوانوں, جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا اس نے سوچا جب میری بخشش نہیں ہوگی تو میں ایک عادت کیوں چھوڑ رہا ہوں, میں 99 عادت کو 100 کیوں نہ پورا کر دوں. اس نے اس راہب کو, اس شخص کو مار کر 100 گنتی پوری کر دی, اور پوری کرنے کے بعد پھر گھر واپس چلا گیا کہ ایک عرصہ گزرا, 1 برس گزر گئے, پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد جب وہ نکلا اور سوچنے لگا اب میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کوئی ایسا مقدس بارگاہ اللہ تلاش کر لے جس کے ذریعے سے میرے توبہ قبول ہو جائے. میرے قوم کے نوجوانوں, انسان نکلا, فلاں شخص نے بتایا کہ ایک اللہ کا ولی ہے کہ بہت بڑا شریعت کا پابند ہے, بہت بڑا پہنچ والا ہے, اس کی بارگاہ میں چلا جا, تیری بخشش ہو جائے گی. تیرے بارگاہ تیرے گناہ کے فریاد کو اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر دے گا. ہو سکتا ہے اس سے تیری بخشش ہو جائے. وہ انسان اس اللہ کی ولی کی بارگاہ میں میرے قوم کے نوجوانوں چاہ ہی رہا تھا, اپنے گھر سے قدم کو نکالا, ایک اس کا انتقال ہو گیا. قاتل بھی تھا, گنہگار تھا, انتقال ہو گیا, اب تو اس کو جہنم میں جانا پڑے. لیکن نہ میرے قوم کے نوجوانوں, جب اللہ کی ولی کی بارگاہ میں ارادہ کیا کہ میں جا کر توبہ کر لوں, شاید اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں گے تو میرا گناہ جو ہے معاف کر دے گا اللہ, اور مجھے جنت عطا کر دے گا. لیکن اس کا انتقال ہو گیا, جہنم کے فرشتے آ گئے اور اس انسان کو لے جانے لگے. تب تلک جنت کے فرشتے آ گئے. اب 2 فرشتے موجود, جنت والے بھی موجود, جہنم والے بھی موجود. میرے قوم کے نوجوانوں, جملہ غور کرنا, اپنے ذہنوں میں بات کو رکھنا کہ جب انتقال ہوا وہ گنہگار تھا, اب جہنم کے فرشتے
فرشتے آ گئے، دونوں فرشتوں میں تکرار ہونے لگا، بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ فیصلہ ہو نہیں پایا۔ رب کی بارگاہ میں دونوں فرشتے فریاد کرتے ہیں، اے رب کعبہ۔ جہنم کے فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب کعبہ، اے رب العزت، اے مولا کائنات، میں جس انسان کو لینے گیا تھا وہ بہت بڑا قاتل تھا، 100 لوگوں کو کھول دیا تھا، 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اس لیے میں جہنم میں لے جا رہا ہوں۔ تو پلک جنت کے فرشتے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے مولا کائنات، معلوم ہے کہ وہ قاتل تھا، معلوم ہے وہ قرآن نبی تھا، معلوم ہے وہ گنہگار تھا، لیکن اے رب کعبہ وہ چاہتا رہا تھا تیرے دوست کی بارگاہ میں، اے رب کعبہ وہ تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس لیے کہ میں اس بارگاہ میں جاؤں اور اپنے گناہ کی بخشش کا ذریعہ دلا کر اس اللہ کے ولی مقدس بارگاہ میں جا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنے توبہ کا ثبوت کر دے، تاکہ وہ میرے توبہ کی التجا میرے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے اور میری بخشش ہو جائے۔ فرشتے جنت کے فرشتے کہتے ہیں، اے رب کعبہ وہ آ رہا تھا تیرے بارگاہ مقدس میں۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، جاؤ زمین کو ناپو۔ میرے قوم کے نوجوانوں، رب نے فرمایا جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے، جاؤ زمین کو ناپ لو۔ اگر ولی کی یعنی ولی کی بارگاہ کے قریب اگر ہے انسان ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اس گھر کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤ، مرنے والا مرا تھا اپنے گھر کے ایک قدم نکالنے کے باہر، اور ولی کا بارگاہ بہت دور تھا، لیکن رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی گنہگار تو ہے، کوئی بہت بڑا قاتل تو ہے، لیکن چاہ رہا تھا میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے والا بندہ جہنم کے فرشتے لے کر جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے زمین میرے محبوب کے قریب سمٹ جا۔ وہ زمین اللہ کے ولی کی بارگاہ کی طرف سمٹ گئی، اور جب ناپا گیا تو انسان گھر کے قریب انتقال ہوا تھا، لیکن جب ناپا گیا تو ولی کی بارگاہ کے قریب نکلا۔ جنت کے فرشتے اٹھائے اور لے کر چلے گئے جنت میں۔ تو میرے قوم کے نوجوان، تمہارے گاؤں کے اندر اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ بھی، اللہ کے ولیوں کی مزار بھی ہے۔ ان کے دربار میں جب جاؤ گے اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے ولیوں پر رحمت برستی ہے، اور جب ان کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو جب سوچے تو صحیح کہ جب اللہ اپنے ولیوں پر رحمت برسائے گا تو اس کے اندر جانے والا انسان کبھی رحمت سے محروم نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی رحمت برسے گی، اور جب انسان کے اوپر رحمت برسے گی تو انسان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، تمہارے گاؤں کے اندر اتنی بڑی ہستیاں پڑی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ گاؤں اسی ولی کے مقدس بارگاہ کے ذریعے سے یہ گاؤں پیدا ہوا ہے۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، آج نوجوان ہتھا کٹا ہو کر ٹہل رہے ہیں، اذان ہوتی ہے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ مسجد سے گزر جاتے ہیں، مسجد کی جانب اپنے منہ کو نہیں کرتے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، جس مسجد کو تم نے تعمیر کی ہے، جس مسجد کو تم نے بنا کر کھڑا کیا ہے، جس مسجد کو تم نے کیرل اور ممبئی سے کما کر اس مسجد میں چندے دے کر اتنی بڑی عمارت بنا کر کھڑا کی ہے، اس مسجد میں اگر نماز نہ پڑھنے جاؤ گے تو یہ مسجد رب کی بارگاہ میں رات کو تاریکی رات میں عرض کرے گی، اے رب کعبہ جس نے مجھے ویران کیا ہے
ہمارے گھروں پر بلڈوزر کیوں نہ چلائے جائے، ہمارے گھر کو کیوں نہ برباد کیے جائے۔ آج انسانوں کو گھر بے گھر کیا جائے، ایک گھر سے اگر نکالا جائے، گھر بے گھر کیا جائے، تو میرے قوم کے نوجوانوں اس کے دل پر کیا تکلیف گزرے گی، اس کے دل پر کیسی تاریخ گزرے گی۔ سوچو تو صحیح، تم مسجدوں میں نہیں جاتے، نعرے والے بہت ہیں، عاشق والے بہت ہیں، لیکن مسجد میں جانے والے نہیں ہیں، مسجد میں آنے والے نہیں ہیں۔ مسجد میں آنے کی بات کرو تو نہیں آتے ہیں، وہاں جانے کی بات کرو تو لوگ نہیں آتے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، ایک چیز اور آپ لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں کہ یاد رکھنا، خاص کر کے میں اپنی عورتوں یعنی ماں اور بہنوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کا شوہر تم سے ناراض رہتا ہے، ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا کہ میرا شوہر ناراض ہے، حالانکہ کسی نے وقت نہیں دیکھا کہ کس کا کب وقت پورا ہو جائے، دنیا سے چلا جائے۔ اگر کسی عورت کا شوہر ناراضگی میں ہے اور کوئی عورت انتقال کر گیا، تو میرے قوم کے نوجوانوں، اگر ناراضگی کے وقت عورت انتقال کر گئی تو یہ عورت جہنمی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اور خاص کر کے میرے قوم کے نوجوانوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کو دیکھو، اپنے بچوں کے اندر سدھار پیدا کرو۔ کسی کی بیٹی ہو، رشتے میں میری بھی بیٹی لگتی ہے، اگر دیکھا جائے تو بہن لگتی ہے، دیکھا جائے تو یعنی چچی کی حیثیت میں لگتی ہے، دیکھا جائے تو ماں کی حیثیت میں لگتی ہے۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم ہوشیاری اپنے سوارتی ہو، جب سچ کر باہر نکلتی ہو، تو نبی نے فرمایا ہے تمہارے جسموں پر جو کپڑے سجائے جاتے ہیں اور خوشبو لگا کر جب تم باہر نکلتی ہو، تو وہ خوشبو جب ایک غیر مرد کے ناک میں جاتا ہے، وہ خوشبو پا کر جب وہ غیر مرد تمہارے اوپر نظر ڈالتا ہے تو بھی زنا کا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے تم خوشبو لگاؤ تو اپنے گھر کے اندر رہو۔ اور حالانکہ تم پر وہ خوشبو نہیں بتایا گیا جس کے ایسا خوشبو نہ لگاؤ جس کے ذریعے دوسرے کے ناک میں جائے تو تم پر غلط نظر ڈالے۔ وہ خوشبو نہ لگاؤ، وہ مرکب نہ کرے جس کے ذریعے سے کوئی انسان تمہارے اوپر بدنظری والا نظر ڈالے۔ وہ خوشبو وہ مرکب نہ لگاؤ جس کے ذریعے سے تمہارے اندر جو حسن پیدا ہو اور دوسرا دیکھنے والا جب تمہیں دیکھے اور دیکھنے کے بعد بدنظری سے دیکھے گا تو میرے قوم کے نوجوانوں، تمہارے دیکھنے کے ذریعے وہ جو دیکھے گا تو بھی زنا کا گناہ ہوگا۔ اس سے پاس آ جاؤ اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ مولا کائنات ہمیں سیدھی راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات ہمیں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی مولا کائنات ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، مولا کائنات ان کی دل جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلے میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ بیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دے دنیا تیرا، دے
خیال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔